السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام حافظ ساجد حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں حافظ ساجد اسلامک چینل۔ آج کی ویڈیو میں ہم حدیث نمبر 1 پڑھیں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ بھی اپنے بچوں کو گھر بیٹھے اسلامی تعلیم دلوانا چاہتے ہیں تو ہمارے دیے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب الایمان کی حدیث نمبر 1 پڑھیں گے، جس کا عنوان ہے صرف وہی عمل قابل قبول ہے جو اللہ کے لیے ہو۔ عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه۔ ترجمہ: حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے کہ انسانی اعمال کا دار و مدار بس نیتوں پر ہے اور آدمی کو اس کی نیت ہی کے مطابق پھل ملتا ہے۔ تو جس شخص نے اللہ اور رسول کی طرف ہجرت کی اور خدا اور رسول کی رضا جوئی اور اطاعت کے سوا اس کی ہجرت کا کوئی اور باعث نہ تھا، تو اس کی ہجرت در حقیقت اللہ اور رسول ہی کی طرف ہوئی، اور بے شک وہ اللہ اور رسول کا سچا مہاجر ہے، اور اس کو اس ہجرت الی اللہ و رسول کا مقرر اجر ملے گا۔ اور جو کسی دنیاوی غرض کے لیے یا کسی عورت سے نکاح کی خاطر مہاجر بنا تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے نہ ہوگی، بلکہ فی الواقع جس دوسری غرض اور نیت سے اس نے ہجرت اختیار کی ہے عند اللہ، اسی کی طرف اس کی ہجرت مانی جائے گی۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ ایک بات عرض کرتا چلوں کہ بریکٹ کے اندر جو عبارت موجود ہے یہ ترجمہ نہیں ہے، صرف اس کا مفہوم سمجھایا گیا ہے۔ تشریح: حدیث شریف کا جو ترجمہ کیا گیا ہے وہ خود ہی مطلب خیز اور معنی خیز ہے، یعنی نفس مفہوم سے ہی ہمیں بات سمجھ میں آ جاتی ہے، تشریح کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس کی خصوصی اہمیت کا تقاضا ہے کہ اس کے کچھ مطلب اور فوائد پر بھی روشنی ڈالی جائے۔ تو میرے بھائیوں، حدیث کا اصل منشا امت پر اس حقیقت کو واضح کرنا ہے کہ تمام اعمال کا دار و مدار، ان کا ٹھیک اور غلط ہونا، ان کی مقبولیت اور ان کی مردودیت کا مدار صرف اور صرف نیت پر ہے، یعنی عمل صالح وہی قابل قبول ہوگا جس میں نیت بھی اچھی کی گئی ہو، یعنی اللہ کی رضا کی خاطر جو کام کیا گیا ہو وہی قابل قبول ہوگا۔ اگر اس کی نیت کسی دوسری غرض کی ہے تو وہ عمل قابل قبول نہیں ہوگا۔ اس میں ایک اعتراض ہو جاتا ہے، اس اشکال کو دور کرتا چلوں، وہ یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ کہے کہ جی کہ میری نیت تو ہے اچھے کام کی لیکن کام غلط ہے، مطلب ایک شخص اگر کوئی چوری کرتا ہے یا ڈاکہ زنی کرتا ہے اور اس کی نیت یہ ہے کہ اس مال کو میں غریبوں میں تقسیم کروں گا، اس سے یتیموں کی پرورش کروں گا، تو اس طرح اس کی نیت ٹھیک ہے لیکن کام اس نے غلط کیا ہے، تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو اسے اگر کوئی یہ نا اندازہ لگا لے کہ یہاں پہ بھی نیت ٹھیک ہے تو عمل تو اس کا اچھا ہے، نیت اچھی ہے تو اس کو ثواب بھی ملے گا، تو یہ میرے بھائیوں بات یہ ہے کہ جو کام فی نفسی ہی غلط ہے، اصل میں ہی جس کام سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کر دیا گیا ہے، اس میں اگر آپ لاکھ نیت اچھی کر لیں وہ کام غلط ہی رہے گا۔ جو چیز بالکل غلط ہے اس میں نیت اچھی کرنے سے وہ کام اچھا نہیں ہو جاتا، بلکہ اصل مقصد بتلانے کا یہ ہے کہ جو نیک کام ہے اس میں اگر آپ نے نیت اچھی کی ہے تو پھر وہ قابل قبول ہے، اگر نیت اچھی نہیں تو قابل قبول نہیں۔ یعنی ایک شخص اگر خشوع و خضوع سے نماز پڑھتا ہے لیکن نیت یہ ہے کہ لوگ دیکھ کے کہیں کہ بڑا اچھا نماز پڑھنے والا ہے، بڑا اچھا نمازی ہے، تو وہ عمل اس کا قابل قبول نہیں ہے، اس میں ریاکاری آ گئی ہے۔ تو وہ یہ بتلانے کا مقصد ہے کہ اگر آپ خشوع و خضوع سے پڑھ رہے ہیں تو نیت بھی رضا الہی ہو، پھر وہ عمل قابل قبول ہوگا۔ تو اس حدیث کا اصل منشا یہ ہے کہ بڑے سے بڑا عمل بھی اگر اخلاص اور للہیت سے خالی ہوگا تو وہ جہنم میں ہی لے کر جائے گا۔ جیسے کہ ایک اور حدیث میں وارد ہوا ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے 3 شخصوں کے متعلق عدالت الہیہ سے جہنم کا فیصلہ سنایا جائے گا۔
سب سے پہلے ایسے شخص کی پیشی ہوگی جو جہاد میں شہید ہوا ہوگا۔ جب وہ حاضر عدالت ہوگا تو اللہ تعالیٰ پہلے اس کو اپنی نعمتیں جتلائیں گے اور یاد دلائیں گے کہ وہ اس کو یاد آ جائیں گی۔ پھر اس سے فرمایا جائے گا بتلا تو نے ان نعمتوں کا کیا حق ادا کیا اور کیا عمل کیا؟ وہ عرض کرے گا خداوند میں نے تیری راہ میں جہاد کیا، تیری رضا طلبی میں جان عزیز تک کی قربانی دے دی۔ تو حق تعالیٰ فرمائیں گے تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے تو صرف اس لیے جہاد کیا کہ تو بہادر مشہور ہو، تو دنیا میں تیری بہادری کا چرچا ہو چکا۔ پھر اللہ کے حکم سے اس کو اوندھے منہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ اور اسی طرح ایک عالم دین اور عالم قرآن حاضر عدالت کیا جائے گا۔ اس سے بھی اللہ تعالیٰ پوچھیں گے تو نے کیا عمل کیا؟ وہ کہے گا میں نے تیرے دین اور تیری کتاب کے علم کو پڑھایا اور یہ سب تیری رضا کے لیے کیا۔ حق تعالیٰ فرمائے گا تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے تو عالم قاری و مولانا کہلانے کے لیے یہ سب کچھ کیا۔ پھر بحکم خداوندی اس کو بھی دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد ایک شخص پیش کیا ہوگا جس کو اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ مال و دولت دیا ہوگا۔ اس سے بھی سوال کیا جائے گا تو نے کیا کیا؟ وہ عرض کرے گا خداوند میں نے اس پیسے کو خیر کے کاموں میں لگایا، خیر کا کوئی شعبہ میں نے ایسا نہیں چھوڑا جس میں تیری رضا جوئی کی خاطر مال خرچ نہ کیا ہو۔ حق تعالیٰ فرمائے گا تو نے جھوٹ کہا، تو نے تو صرف اس لیے مال خرچ کیا تھا کہ دنیا تجھ کو سخی کہے، تو دنیا میں تیری سخاوت کا خوب چرچا ہوا۔ پھر اس کو بھی اوندھے منہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ مسلم شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ اس حدیث کی خصوصیت اور اہمیت یہ ہے کہ یہ حدیث جوامع الکلم میں سے ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان مختصر کلمات میں سے ہے جو جامع اور وسیع المعنی ہیں، یعنی مختصر ہونے کے باوجود دین کے کسی بڑے اہم حصے کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہیں۔ یوں کہہ لیں کہ دریا کو کوزے کے اندر بند کر دیا ہے۔ اور اس کے دوسری ایک بات یہ بھی ہے، جتنے بھی ائمہ ہیں وہ اپنی کتاب کو زیادہ تر اسی حدیث سے شروع کرتے ہیں، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے اصولی طور پر اسلام کے 3 شعبے ہیں: ایمان یعنی اعتقادیات، اعمال اور اخلاص۔ چونکہ یہ حدیث اخلاص کے پورے شعبے پر حاوی ہے، اس لیے کہا جاتا ہے کہ اسلام کا ایک تہائی حصہ اس حدیث میں آ گیا ہے۔ اور پھر اخلاص وہ چیز ہے جس کی ضرورت ہر کام میں ہر قدم پر ہوتی ہے، جبکہ ایک بندہ کوئی بھی اچھا سلسلہ شروع کرے، خواہ وہ علمی ہو یا عملی ہو، تو اس کی حاجت مند ہوتا ہے کہ اس کی نیت کیا ہے۔ اس لیے بھی اس حدیث کو سب سے پہلے شروع میں ذکر کیا گیا ہے۔ امام بخاری، امام ترمذی وغیرہ نے، امام بخاری نے جامع صحیح میں اپنی کتاب کو اسی سے شروع کیا ہے۔ گویا یوں سمجھے کہ اس کو فاتحۃ الکتاب بھی کہا جاتا ہے، یعنی کتاب کو شروع کرنے والی یہی حدیث ہے۔ اور اکثر ائمہ نے اپنی کتاب کو اسی حدیث سے شروع کیا ہے۔ اس کے بعد ایک خاص ترتیب سے ہم وہ حدیثیں در ذکر کریں گے جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان، اسلام یا ان کے ارکان اور ان کے شعبوں یا ان کے لوازمات و ان کی شرائط یا ان کے ثمرات و برکات اور ان کے مفسدات و مناقضات کا ذکر فرمایا ہے۔ اس سلسلے میں ہم دوسری حدیث جو پیش کریں گے، سب سے پہلے ہم حدیث جبریل پیش کریں گے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ اللہ ہمارا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔